آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ اب آپ محمود احمد خان سے خبریں سنیے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ وہ جموں کشمیر کے نوجوانوں کو باہمت اور مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سماج کی تیز تر اور شمولیاتی ترقی اس کے نوجوانوں کی صلاحیتوں پر منحصر ہوتی ہے، اور جموں کشمیر میں اس ترقی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں مقامی سطح پر اپنے نوجوانوں کی صحت مندی یقینی بنانی چاہیے۔ سامبا میں نوجوانوں کی ترقی سے متعلق گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ سیل کی سالانہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے GCC انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ نوجوانوں کے اقدار اور حوصلے بلند ہونے چاہیے تاکہ وہ ایک ہاتھ میں صدیوں پرانے اقدار تو دوسرے ہاتھ میں جدید سائنسی آلات لے کر دنیا کو راستہ دکھائیں۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بجٹ تشکیل دینے کے عمل میں عوامی نمائندوں سے تفصیلی صلاح و مشورے کی ضرورت اجاگر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی بدولت عوام کے توقعات پر پورا اترا جا سکتا ہے۔ وہ سول سیکریٹریٹ جموں میں جموں ضلع کے عوامی نمائندوں سے پری بجٹ مشاورت میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ اسی دوران وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ گجر بکروال جیسے سماج کے پسماندہ طبقوں کے معیار حیات میں بہتری لانا ان کی سرکار کی ذمہ داری ہے۔ وہ جموں میں گجر دیش خیراتی ٹرسٹ کی ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ تعلیم اور سماجی بہبود کی وزیر سکینہ اتو نے کہا ہے کہ سرکار پسماندہ طبقوں اور دور افتادہ علاقوں کے طالب علموں کے لیے تعلیم کے دائرے کو وسیع کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وہ یوتھ ایکسچینج پروگرام وطن کو جانو کے تحت اقتصادی اعتبار سے کمزور طبقوں سے تعلق رکھنے والے 250 اسکولی بچوں کو ایک گروپ کو جموں سے دلی، جے پور اور اجمیر کے 13 روزہ دورے پر روانہ کرنے کے موقع پر بول رہی تھیں۔ شری امرناتھ جی یاترا بنڈارا آرگنائزیشن نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کر کے ان کی نوٹس میں اپنے کئی معاملات لائے۔ تنظیم نے خاص طور پر 2025 کی یاترا کے دوران بنڈاروں کے بلا خلل کام کاج کو یقینی بنانے کے علاوہ مواصلاتی خدمات میں بہتری لانے اور لنگر آرگنائزیشنوں سے وابستہ ممبروں کی ویریفیکیشن جلد مکمل کرنے کے معاملات ابھارے۔ جموں کشمیر میں روایتی موسیقی، فن، ادب اور ثقافت کو تحفظ فراہم کرنے اور انہیں فروغ دینے کی خاطر سرکاری سطح پر مناسب اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس ضمن میں محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ کے اہتمام سے فن اور موسیقی کو فروغ دینے کے لیے سمن بل کے نام سے ایک منفرد پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ اس بارے میں محکمے کے جوائنٹ ڈائریکٹر کشمیر سعید شہنواز بخاری نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، سمن بل کے نام سے جو ایک تجربہ تھا جس میں مزاحیہ شاعری اور صوفیانہ موسیقی کو ہم نے یکجا کیا تھا۔ مجھے لگا آڈینس کا فیڈ بیک لے کے بہت خوش تھے لوگ، تھوڑا ہنسی مذاق ہوا، لوگوں نے کہے لگائے، تو مجھے بھی ذاتی طور پہ بہت خوشی ہوئی۔ مجھے لگتا ہے ان پروگراموں کی ضرورت ہے، تو یہ پلیٹ فارم وہ پرپز بھی سرو کرے گی کہ ہمارے سینئر آرٹسٹ کو جونیئر آرٹسٹ کے ساتھ ملایا جائے، ان کی ٹریننگ دی جائے، تاکہ جو اگلی جنریشن ہے ہمارے ورثے سے آگے جا کے اس سے محروم نہ رہے۔ ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ منظور احمد قادری نے متعلقہ افسروں کی ایک میٹنگ کے دوران جل شکتی مشن پر عمل آوری کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مشن کے تحت زیر عمل ترقیاتی پروجیکٹوں کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کی ہدایات دیں۔ اس موقع پر جانکاری دی گئی کہ سنبل سب ڈویژن میں 29 میں سے 11 اسکیموں کو مکمل کیا گیا ہے۔ دوسری طرف گریز سب ڈویژن میں جل جیون مشن کی 90% اسکیموں کو تکمیل تک پہنچایا گیا ہے۔ محکمہ پشو پالن کے ڈائریکٹر کشمیر ڈاکٹر پرویندر سنگھ سودھن نے اننت ناگ ضلع کا دورہ کر کے وہاں ہالسٹک اینیمل ڈیولپمنٹ پروگرام پر عمل آوری کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ضلع میں کام کرنے والے محکمے کے افسروں اور عملے کی سراہنا کی۔ انہوں نے سبھی متعلقین سے تاکیداً کہا کہ وہ اپنی اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھائیں۔ آج سیاحت کی پائیداری سے متعلق عالمی دن ہے۔ یہ دن ہر سال 17 فروری کو سیاحتی صنعت کو مزید استحکام بخشنے کے لیے منایا جاتا ہے تاکہ اس شعبے کو اقتصادی ترقی، ثقافتی تبادلے اور پائیدار ماحولیاتی اہداف کے حصول کا ایک ذریعہ بنایا جا سکے۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی آج سے بھارت کے 2 روزہ دورے پر ہوں گے۔
جس دوران وہ وزیر اعظم نریندر مودی سے بات چیت کریں گے۔ امیر قطر کے ہمراہ اعلیٰ سطح کا ایک وفد بھی ہوگا۔ قومی راجدھانی دلی میں آج الصبح 4.0 شدت کا زلزلہ آیا۔ زلزلوں سے متعلق قومی مرکز کے مطابق یہ بھونچال صبح 5:36 پر محسوس کیا گیا، جس کا مرکز دلی کے نزدیک 5 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔